اقبال نے کہا تھا مزدکی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہے، مزدکی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ حاضرین گرامی، میرا اپنا عنوان ہے قیام امن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا اسوہ۔ میری اب تک کی کہی گفتگو دراصل صحابہ کرام۔ اب میں ایک جمع سال خطیب اور بہت ہی لائق فائق خطیب جناب مولانا عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ آپ کو وقت دیا گیا تھا عصر کے بعد کا، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا اس لیے موقع نہیں مل سکا آپ کو۔ اس نشست میں آپ کو میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے بہت ہی مختصر سے وقت میں، وہ عنوان ہے امن کے قیام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اسوہ۔ حاضرین گرامی، امن کیسے قائم ہوگا؟ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ کسی بھی سماج میں امن کے قائم اور دائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی 5 بنیادی چیزوں کو تحفظ حاصل ہو۔ انسان کا دین محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اس کی اپنی عزت و آبرو محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی اپنی عقل محفوظ ہو۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر قوانین جو انسان کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کا بنیادی محور یہی 5 چیزوں کا تحفظ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر وہ علاقہ جہاں پر لوگ مہذب قوم کی حیثیت سے جیتے ہیں، وہاں ایک قانون، ایک نظام، ایک دستور اسی نام کا پایا جاتا ہے جسے تحفظ انسانیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بات صرف دہشت گردی کے تناظر ہی میں نہیں ہے، بلکہ سماجی معاملات کے اندر، معاشی معاملات کے اندر اور خاندان قبائل کے معاملات کے اندر ہر جگہ کہیں نہ کہیں بدامنی پائی جاتی ہے۔ اگر قانون موجود ہیں جن سے ان 5 بنیادوں کا تحفظ ہو سکتا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جاتا، امن و امان کا بول بالا ہوتا، انسانیت سکون میں سانس لے رہی ہوتی۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ دنیا آج بھی جس امن کی متلاشی ہے وہ مکمل امن ہے، حقیقی امن ہے، اور جو امن کی جھلک کہیں دکھائی دیتی ہے وہ ادھورا امن ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم اس کا جائزہ لینا چاہیں تو بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا والوں نے امن کے قائم کرنے کے جو اصول و ضوابط بنائے ہیں، ان اصولوں کو جو بنیاد چاہیے تھی وہ بنیاد انہوں نے فراہم نہیں کی ہے۔ بھائیوں، دستور اور قانون اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر پر مبنی ہوں، توحید کی بنیاد پر جب تک قانون سازی نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مبنی نہ ہو جو سماج کے سارے طبقات کو برابر انصاف دلانے والی شریعت ہے، اس کے بجائے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین پر جب تک اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اسی طرح آخرت میں جواب دہی کا احساس جب تک سماج کو نہیں دیا جائے گا، ان 3 اہم بنیادوں کے بغیر جو بھی قانون بنے گا، جو بھی دستور بنے گا، وہ امن کا مزہ تو چکھائے گا، امن کی لذت سے ذرا بہت تو آشنا کروائے گا، لیکن حقیقی امن، کامل امن، پورا امن، ایک ایسا امن جہاں انسان سے بے خوف ہو کر ملے زندگی گزارے اور ایک مطمئن انسان کی حیثیت سے اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں، اپنی سماجی اور سیاسی زندگی میں
اپنی قومی اور ملت زندگی کے اندر سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو، وہ امن اسی وقت مل سکتا ہے جب اس کو ان بنیادوں پہ قائم کیا جائے گا۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورتیں اتاری گئیں، اس کے بعد پھر حرام و حلال کی باتیں اتاری گئیں۔ اگر توحید کی یہ بنیادیں مفصل آیتوں میں توحید، رسالت، آخرت کی بنیادیں مضبوط نہ کی گئی ہوتی اور لوگوں سے کہا گیا ہوتا زنا چھوڑ دو، وہ زنا نہ چھوڑتے جس سے انسانوں کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا تم لوگ شراب پینا چھوڑ دو، وہ شراب نہ چھوڑتے بلکہ کہتے ہیں ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، جس سے کہ انسان کی عقل کا تحفظ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، میری تقریر کا یہ پہلا نقطہ ہے کہ امن اگر قائم ہو سکتا ہے، امن کے کامل تصور سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ ایمان ہی حقیقی امن کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا مزدکی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہے، مزدکی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ حاضرین گرامی، میرا اپنا عنوان ہے قیام امن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا اسوہ۔ میری اب تک کی کہی گفتگو دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اسی اسوے کو آشکار کرنے والی گفتگو ہے۔ صحابہ کرام اس اسلامی شریعت کے سب سے پہلے مخاطب تھے، صحابہ کرام اس اسلامی شریعت کا موضوع اور سبجیکٹ تھے، صحابہ کرام اس اسلام کی کھیتی کا سب سے پہلا ثمرہ تھے۔ ان صحابہ نے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو نافذ کیا اور پھر اس کے بعد ساری دنیا میں اس اسلام کے علمبردار بن کر نکلے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں رہے امن و امان میں خود بھی رہے، جہاں گئے امن و امان کے پیغمبر بن کر گئے۔ تاریخ کی مثالیں بے شمار ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دو تین صرف مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایمان لانے کی بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ عدی لگتا ہے مسلمانوں کو کمزور دے کر ایمان لانے میں جھجک رہے ہو، سنو میں تمہیں سناتا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس اسلام کو اس قدر غالب فرمائیں گے کہ حیرہ سے نکل کر یہ خاتون کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئے گی اور واپس لوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا اسے ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا حیرہ سے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کہا تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، مسلمانوں کو مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی پہ حضرت عدی نے کہا اللہ کے نبی کسرا فارس کے بادشاہ کے خزانوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں عدی میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی تم وہ منظر بھی دیکھو گے کہ مال لوگوں کے اندر پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ دینے والا دینے نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی حدیث کو سناتے ہوئے کہتے ہیں نبی کی پیشن گوئی کے مطابق تین باتوں میں سے دو باتیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں۔ حیرہ سے ایک عورت نکلتی ہے، وہ کسی کی پناہ میں نہیں ہے، وہ نکل کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس لوٹتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ امن و امان کی وہ دولت اس اسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے اس دنیا کو نصیب فرمائی۔ اس لیے کہ قرآن اگر ایک نظریہ، قرآن کی تعلیمات اگر ایک دستور ہے، ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، اس قانون کی عملی تصویر یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے۔ بھائیو، صحابہ نے کیسا امن قائم کیا، اس ملک کی سرزمین بھی گواہ ہے۔ محمد بن قاسم کا لشکر جب اس ملک آیا تھا، اس میں آنے والوں میں صحابہ کی بھی ایک تعداد تھی اور مسلمانوں کا یہ دستور تھا صحابہ جس لشکر میں جاتے وہی حقیقی معنوں میں دینی رہنما ہوتے، وہی رہبر ہوتے۔ ایسی قیادت انہوں نے کی، تاریخ گواہ ہے۔ مرکز خلافت سے جب محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا، محمد بن قاسم واپس لوٹ رہا تھا، اس ملک کی آبادی جس نے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا قتل کیا ہے، یہاں کی حکومت کو ختم کیا ہے، لیکن جب وہ واپس نکل رہا تھا یہاں کی آبادی سڑکوں کے دونوں کنارے کھڑی ہوئی تھی، وہ اپنے طبل بجا رہے تھے، اپنے قومی گیت گا رہے تھے۔ مورخ لکھتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ یہ دعوت دے رہے تھے کہ جانے والے ذرا جلد لوٹ کر آنا کہ ہمیں تمہاری حکومت میں جو سکون ملا ہے وہ اپنے سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی
سنو, مسلمانوں نے ایک شہر فتح کر لیا, وہ دشمنوں کے علاقے سے بہت زیادہ قریب تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر کی خلافت ہے, جنگی مصلحت کے تحت حکم ہوا کہ وہ فوجی چوکی یا چھاونی وہ شہر چھوڑ کر مسلمان ذرا پیچھے ہٹ آئے. مسلمانوں نے کیا کیا, لیا ہوا جزیے کا مال واپس کیا, کہا اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, ہم واپس لوٹ کر جانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ تمہاری اپنی فوج واپس آئے گی, ہم اس وقت ان کے مقابلے کی استطاعت نہیں رکھتے. بھائیو مورخین نے لکھا ہے, مسلمان جب مال واپس لوٹا کر واپس جانا چاہ رہے تھے, اس علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری اپنی فوج کی حکومت میں ہمیں وہ امن و امان نہیں ملا جو امن و سکون ہم نے تمہاری حکومتوں میں ملا, اس لیے ہمارا تم سے مطالبہ ہے کہ تم واپس لوٹ کر آنا, ہم تمہاری دعوت تمہاری حکومت میں پھر سے زندہ رہنے کے لیے تیار ہیں. بھائیو, اس ملک کی عظیم شخصیت مہاتما گاندھی جن کو کہا جاتا ہے, گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی نظم سکھانا چاہوں گا تو میری خواہش ہوگی کہ میرے اپنے اس ملک کے گورنروں کو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی حکومت کی ترغیب دلاؤں. میں عمر کو نمونے کے طور پہ پیش کروں گا, جس نے انصاف کیا, امن و امان قائم کیا, دنیا والوں کو ان کے حقوق دیے. بھائیو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ اسوہ ہے کہ جو اسلام قرآن و سنت کے اندر تھا اسے زمین پر انہوں نے عام کیا اور امن و امان کی ایسی فضا قائم کی کہ انسان تو انسان, چرند و پرند بھی یہاں امن و امان کی زندگی جی رہے تھے. حاضرین گرامی, صحابہ کرام کا اسوہ کیا ہے امن کے قیام کے سلسلے میں؟ ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے نفاذ اسلام کا جو کام کیا خود پر اور پھر پورے سماج پر امن و امان کو اس چیز نے عام کیا. وہیں دوسری طرف صحابہ نے بدامنی سے امن کا سفر طے کیا تھا, پھر امن و امان کے قائم ہو جانے کے بعد کہیں یہ سفر پھر بدامنی کی طرف نہ چل جائے, قائم ہو جانے والے امن کے تحفظ کے لیے اور امن کو تاراج کرنے والے جو اسباب ہوتے ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی عملی زندگیوں کے اندر جو نمونے چھوڑے ہیں وہ خود بھی اپنے اندر بڑا طویل مضمون اور موضوع رکھتے ہیں. وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل میں جاؤں, ایک دو حوالے ضرور دینا چاہوں گا. آپ دیکھو, انسانی تاریخ میں جب کبھی امن و امان کو برباد کرنے کی بات ہوئی ہے کچھ بنیادی چیزیں سبب بنی. مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ اگر حکومت کے ہوتے ہوئے افراد یا کوئی جماعت, کوئی تنظیم, کوئی گروہ یا کوئی مخصوص سوچ کے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پہ آ جائیں, اس سماج کا امن و امان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. صحابہ کی طرف سے حضرت عثمان کے دربار میں سب سے پہلا جو مقدمہ پیش ہوتا ہے حضرت عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ ہے. دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن عمر نے ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ جن لوگوں پر حضرت عمر کے ساتھ سازش کرنے کا, حضرت عمر کے قتل کی سازش کرنے کا شبہ تھا, ہرمز کو عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا. محققین نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا تھا یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات تھی. حضرت عثمان کی خلافت کا سب سے پہلا مقدمہ یہی قائم ہوا کہ عبید اللہ ابن عمر نے کیسے ان لوگوں کا خون کیا جبکہ ابھی مقدمے کی پیروی نہیں ہوئی تھی, مقدمہ پیش نہیں ہوا تھا. معلوم کیا ہوا, صحابہ نے یہ اسوہ رکھا ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اسباب امن کو تاراج کرنے والے ہیں ان کے سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کر کے اس کی حفاظت کریں. بھائیو, وقت نہیں کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں, لیکن جتنی بات میں نے کہی مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں, صحابہ نے امن جو قائم کیا, جس قسم کا اسوہ انہوں نے پیش کیا وہ دو رخا. ایک تو مثبت ہے کہ اسلام نے امن کے قائم کے جتنے راستے رکھے صحابہ نے تمام کو اپنایا, اور دوسرا اس کا دوسرا رخ یہ ہے امن کو ختم کرنے کے جتنے اسباب تھے صحابہ نے خود بھی بچ کر ساری دنیا کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے نمونے کو اختیار کر کے اس دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.